السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ آج ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کے آئے ہیں اس کا نام ہے آخری خط۔ شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کہانی۔ آج برکت اللہ کی ملازمت کا آخری دن تھا۔ وہ ایک فرض شناس اور دیانتدار ڈاکیا تھا۔ پچھلے 30 سال سے یہ کام کر رہا تھا۔ وہ بہت کم چھٹی کرتا۔ محکمہ ڈاک میں اس کی کارکردگی کی مثال دی جاتی تھی۔ چاہے بارش ہو یا طوفان آئے یا چلچلاتی دھوپ پڑ رہی ہو، وہ ہمیشہ خاکی وردی پہنے اور سر پر ٹوپی لگائے اپنی پرانی سائیکل پر آتا جاتا نظر آتا۔ اسے ایک وسیع علاقہ ڈاک بانٹنے کے لیے ملا ہوا تھا جو کئی محلوں پر مشتمل تھا۔ ملازمت کے آخری دن جب وہ ڈاک الگ کر رہا تھا، اس کی نظر ایک خاکی لفافے پر پڑی جس پر کسی کا نام تھا۔ نہ مکان نمبر اور نہ گلی نمبر تھا کہ جہاں خط پہنچایا جائے، بس ضلع اور شہر کا نام نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ نام پتہ کسی وجہ سے مٹ گئے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ سائیکل پر سوار سڑک پر سے گزر رہا تھا۔ تیز دھوپ پڑ رہی تھی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لوہاروں کے محلے میں پہنچ کر اس نے ایک گھر کے باہر آواز لگائی، نور خان۔ پھر دروازے پر دستک دی۔ ایک بچے نے دروازہ کھولا۔ برکت نے خط نکال کر اسے دیا اور بولا، اسے اپنی ماں کے ہاتھ میں دینا، کہیں ادھر ادھر نہ ڈال دینا۔ یہ کہہ کر اس نے بچے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور سائیکل پر بیٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ اب وہ برگد والی گلی کی طرف جا رہا تھا جہاں اسے ایک منی آرڈر دینا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ برکت یوں ہی سائیکل چلاتا، گھنٹی بجاتا، لوگوں کو آوازیں دیتا ہوا بازاروں، گلیوں اور راستوں سے گزر کر چھوٹے بڑے گھروں میں خط بانٹتا رہا۔ کئی لوگوں نے خوش ہو کر اس سے چائے پانی کا پوچھا، مگر اسے ہمیشہ کی طرح جلدی تھی۔ وہ کسی کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہرا، بس بابا یونس کو، جو ان پڑھ تھے، ان کا خط پڑھ کر سنایا اور بدلے میں دعائیں لیں۔ پھر سلام کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس کے تھیلے کا وزن آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اب دوپہر ہو گئی تھی۔ اس نے سائیکل ایک ہوٹل کے باہر روک لی۔ وہ روزانہ اسی ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا۔ ہاتھ دھو کر وہ پنکھے کے نیچے آ بیٹھا۔ پھر تھیلے میں سے کھانے کا ٹفن نکالا اور روٹی منگوا کر کھانا کھانے لگا۔ اتنی دیر میں چائے بھی آ گئی۔ چائے پی کر اس نے پاس پڑا اخبار اٹھایا اور ایک نظر سرخیوں پر ڈالی۔ پھر اپنا تھیلا کھول کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ 5-6 خطوط رہ گئے تھے۔ اس کی نظر بے نام خاکی لفافے پر پڑی۔ وہ کچھ دیر اس کا جائزہ لیتا رہا۔ ایک بار باہر چمکتے سورج کی طرف رخ کر کے بھی دیکھا، پھر فوراً ہٹا لیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج اس کی ملازمت کا آخری دن تھا۔ وہ روز کا کام اسی روز ختم کرنے کا عادی تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا کہ وہ ڈاک لے کر نکلا ہو اور شام کو کوئی خط بچا کر لایا ہو، مگر اب اس بے نام خاکی لفافے نے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ خط کس کا ہو سکتا ہے، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس زمانے میں رابطے کا اہم ذریعہ خط و کتابت ہی تھا۔ وہ روز سینکڑوں خطوط لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ اس کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا۔ آخر وہ گہری سانس لے کر اٹھا اور بل ادا کر کے ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ جلد ہی اس نے دوسرے تمام خطوط تقسیم کر دیے۔ اس کا کام ختم ہو گیا تھا، بس وہ خاکی لفافہ باقی تھا۔ وہ دن بھر سڑکوں پر سائیکل دوڑاتا رہا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، ڈیوٹی کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ اس کا دل چاہا گلیوں میں جائے اور آوازیں لگا کر پوچھے، کیا کسی کو ایسے خط کا انتظار ہے جس پر لکھا پتہ مٹ گیا ہو؟ اپنے احمقانہ خیال پر اسے ہنسی آ گئی۔ اب وہ باغ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے سوچا، کچھ دیر تازہ ہوا میں وقت گزارا جائے، شاید کوئی حل سمجھ میں آ جائے۔ برکت نے سائیکل روکی اور گیٹ کے پاس کھڑی کر کے تالا لگا دیا۔
پھر باغ میں جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور خاکی لفافہ نکال کر باریک بینی سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک کہیں سے ایک باریک سی آواز آئی، میاں برکت، کیا میرا کوئی خط آیا ہے؟ برکت نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اس کی نظر ایک درخت پر پڑی جس کی ایک شاخ پر سفید داڑھی اور سر پر نوک دار ٹوپی پہنے ایک بونا بیٹھا نیچے جھانک رہا تھا۔ نہیں حکیم بربروس، یہ آپ کا خط نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ حکیم بربروس ایک نیک سیرت بزرگ تھے جو روحانی علم میں بھی ماہر تھے۔ برکت اکثر ان کے لیے خط لاتا تھا۔ پھر یہ کس کا خط ہے جسے تم یہاں بیٹھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ یہی تو نہیں معلوم، برکت آہ بھر کر بولا۔ حکیم بربروس دوسرے چھوٹے درخت کی شاخ پر کودے، پھر وہاں سے بینچ پر چلے آئے اور بولے، میاں برکت، آج کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خط لکھنے والا اس پر نام و پتہ لکھنا بھول جائے؟ برکت نے خط ان کی طرف بڑھا دیا۔ حکیم بربروس نے لفافہ اپنے ہاتھوں کی چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں میں دبا لیا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھولی اور بولے، برکت، یہ بہت اہم خط ہے، تمہیں جلد از جلد مکتوب عالیہ تک پہنچا دینا چاہیے۔ اچھا، یہ خط کس کو لکھا گیا ہے؟ برکت نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ خط محکمہ دفاع کی طرف سے سپاہی فضل الدین کی والدہ کو لکھا گیا ہے، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ حکیم بربروس نے پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل، وہ بیوہ خاتون ہے، جب بھی میں ان کی گلی میں جاتا ہوں وہ بیٹے کے خط کے بارے میں ضرور پوچھتی ہیں۔ بس وہ آج اسے پڑھ کر خوش ہو جائیں گی، حکیم بربروس بولے۔ اس میں کوئی ذاتی بات تو نہیں جسے وہ لوگوں سے چھپانا چاہیں؟ برکت نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، بلکہ میرا خیال ہے خط پڑھ کر وہ تمہارا منہ میٹھا کروائیں گی اور سارے محلے کو یہ خط دکھاتی پھریں گی، حکیم بربروس بولے۔ بس پھر مجھے بھی خط پڑھ کر سنا دیں، برکت جوشیلے لہجے میں بولا۔ ہاں ضرور، لو سنو۔ کیمپ کمانڈر نے لکھا ہے، پیاری ماں جی، السلام علیکم۔ ہم شرمندہ ہیں کہ آپ کی طرف سے ملنے والی آخری چند خطوط کے جواب نہیں دے سکے۔ دراصل ہم آپ کے بیٹے سپاہی فضل الدین ولد کرم دین کی تلاش میں تھے جو جنگ کے دوران لاپتہ ہو گئے تھے۔ اگرچہ ہم نے آپ کے آخری چند خطوط کے جواب نہیں دیے لیکن ہم نے اپنی کوششیں ترک نہیں کی تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک ماں کے لیے اس کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے۔ ہم آپ کو یہ خوشخبری سناتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے فضل الدین زندہ ہیں۔ وہ دشمن کی قید میں تھے اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے عارضی طور پر یادداشت کھو بیٹھے تھے۔ الحمدللہ وہ بالکل صحت مند ہیں اور بہت جلد آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ وسلام، کیمپ کمانڈر۔ برکت خوشی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بولا، واہ حکیم بربروس، آپ نے تو کمال کر دیا، لائیں یہ خط مجھے دیں تاکہ میں پہنچاؤں۔ میں آپ کے پاس پھر آؤں گا، پھر ہم بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کر برکت نے حکیم بربروس کے ہاتھ سے خط لیا اور تیزی سے دوڑتا ہوا باغ سے باہر گیا اور سائیکل دوڑاتا سپاہی فضل الدین کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے سائیکل کو پر لگ گئے ہیں۔ یوں برکت اللہ اپنا آخری خط پہنچا کر سرخرو ہوا۔ یہاں یہ کہانی ختم ہوئی۔ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔